یعنی 3 دن وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں یہ چیز ثابت ہوئی۔ اب وہ زمانہ تھا نیکی کی دوڑ کا، ثواب کی کثرت۔ کسی کو اگر پتہ چلتا تھا نا اس کا اتنا نیکیوں کا بیلنس ہے تو وہ پیچھے پڑ جاتے تھے، بتاؤ وظیفہ کیا پڑھتے ہو، رات کتنی بندگی کرتے ہو، کیا کیا تمہارے ایک معمولات ہیں۔ ان کے گھروں سے جا کے پوچھتے تھے گھر میں ان کی کیا کیا نیکیاں ہیں، ان کو یہ مرتبہ ملا تو کس وجہ سے ملا۔ تو جب 3 دن ایک شخص کا نام نکلا سرکار کی زبان سے اور وہ جنتی قطعی 3 دن قرار پایا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑا شوق تھا کہ میں اس بندے کی نیکیوں کا میرٹ تو دیکھوں، تہجد کتنی ہے، نفل کتنے ہیں، تلاوت کتنی ہے، تسبیح کتنی ہے، صدقہ کتنا ہے، خیرات کتنی ہے، میں معلوم تو کروں تاکہ آگے آئندہ کسی موقع پہ میرا بھی نام آئے کہ اس نے کیا کیا اعمال صالحہ کیے ہوئے ہیں۔ تو تفسیر ابن کثیر میں ہے تفصیل کے ساتھ کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے باقاعدہ جا کر ان سے ایک بہانہ بھی بیان کر دیا، اور وہ خلاف واقعہ بات تھی لیکن اس ضمن میں تھی کہ مجھے گھر تو رکھیں۔ کہا کہ مجھے تو ابا جی نے گھر سے نکال دیا ہے اور میں نے اب کہاں جاؤں، مجھے اپنے گھر رکھ لو، مجھے کھانا دے دیا کرو۔ تو یہ ان کے گھر صرف اس نیت سے انہوں نے رہائش رکھ لی کہ میں نے دیکھنا ہے رات ان کے ساتھ رہ کر کہ کتنی دیر تک نفل پڑھتے ہیں، تہجد کے لیے کب اٹھتے ہیں، یہ 5 وقت کی نماز تو ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، باقی کیا کیا کرتے ہیں، ہم نے میں نے سب کچھ دیکھنا ہے۔ اپنے دل میں یہ رکھا تھا، ان کے سامنے اور بیان کیا ہوا تھا کہ مجھے گھر رکھو، یہ مجبوری ہے۔ اب جس وقت 3 دن گزر گئے تو فنام عندہ ثلاثاً، یہ وہیں سوئے رات کو جہاں وہ صحابی سوتے تھے کہ پورا کھوج لگانے کے لیے، لِيَنْظُرَ عَمَلَهُ، تاکہ ان کا عمل دیکھیں۔ فَلَمْ يَرَ لَهُ فِي بَيْتِهِ كَبِيرَ عَمَلٍ، جو ان کے خیال میں تھا نا کہ گھر میں یہ کوئی پتہ نہیں 400 نفل پڑھتے ہیں اور اتنا زیادہ کوئی معمولات کا سلسلہ ہے، جو سوچا ہوا تھا وہ نظر نہ آیا۔ اگرچہ گھر میں بھی ان کی نیکیاں تھیں 3 دن جن کے حق میں اعلان ہوا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کی رائے میں جتنی چاہیے تھیں اتنا کوئی زیادہ نیکی کا منظر نہیں تھا، اگرچہ نیکیاں بہت تھیں۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے جانے کی اجازت دو، اصل میں ابا جی نے نکالا نہیں تھا، میں ویسے آپ کی نیکیاں دیکھنا چاہتا تھا، تو میں نے اس لیے کہ آپ مجھے گھر موقع دے کہ میں دیکھوں اس لیے میں رہا ہوں۔ اور مجھے کوئی یعنی چونکہ عبداللہ بن عمر وہ ہے نا جن کی اپنی نیکیوں کا میرٹ بہت بڑا ہے، یعنی ہم جیسوں کے لحاظ سے تو گھر کی بھی پتہ نہیں کتنی بہت بڑی عبادت ہوگی، لیکن وہ چیک کرنے والے بھی تو عبداللہ بن عمر تھے۔ تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے مجھے کوئی خاص بڑی چیز نظر نہیں آئی، میں تو اس لیے آیا تھا کہ جس وجہ سے آپ کو خوشخبری ملی ہے وہ کام میں بھی کروں، یہ جو تم کرتے ہو اتنا میں بھی کرتا ہوں، مجھے کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ تو وہ صحابی کہنے لگے ہاں عمل وہ ہے جو تم نے دیکھا، لیکن تجھے پتا ہے کہ مجھے جنت کی ٹکٹیں کیوں ملتی رہیں؟ اللہ یاد رکھو اس چیز کو۔ اور دوسرے مقام پر ذکر کرتے ہوئے فرما ہوا ما ترا الا انی ابیت ولیس فی قلبی شیء علی احد من المسلمین، فرما نیکی میری سب سے بڑی یہ ہے کہ میں رات جب سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں غش کا لفظ ہے کہ میرے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ آج تو فلاں کو میں نہیں سرنگوں کر سکا کل کروں گا، میرے دل میں سوتے وقت کسی سے مقابلہ بازی نہیں ہوتی، میرے دل میں سوتے وقت کسی کا بغض نہیں ہوتا مسلمانوں میں سے، میرے دل میں سوتے وقت کسی کے بارے میں مندہ خیال نہیں ہوتا، میں سینہ اپنا کھلا رکھتا ہوں۔ اس میرے طبیعت پر مجھے جنت کی ٹکٹ ملی ہے، اس مزاج پر کہ جو مزاج مجھے ملا ہے، یہ انہوں نے اپنے طور پر جب یہ کیفیت بیان کی تو حدیث میں ہے قال عبداللہ بہذا بالغ ما بالغ، پھر اب مجھے مل گیا ہے
یہی وہ ہے جس سے تجھے جنت کی ٹکٹ ملتی رہی ہے۔ اس نتیجے کی بنیاد پر یعنی شاہنامہ اتنا بڑا دشمن ہے، یہ بوس دل کا، اور اس سے بیماریاں ایسی لگتی ہیں اور اس انداز میں بندے کا نقصان ہوتا ہے، تو اس سے سینہ خالی ہو تو موج کتنی ہے۔ اور پھر اس رات کو اگر رب ناراض ہو جائے کہ تم نے یہ دل میں کیوں رکھی ہے عداوت، تو پھر بندے کا کتنا نقصان ہے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اس امت کو کہ اپنا سینہ کھلا رکھو اور اس رات کے خصوصی انعامات جو ہیں ان انعامات کے تم حقدار بن جاؤ۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے جو خصوصی انعامات ہیں اس رات کے اندر، بہقی نے شعب ایمان میں اس کی تفصیلات لکھی ہیں، اور ان میں انہوں نے اس امر کو بطور خاص لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو فیصلے کی رات بھی قرار دیا ہے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے اس رات کو دیکھا، یعنی سرکار کا اپنا بندگی کرنے کا عالم، کہتی ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل یصلی، سرکار نے قیام شروع کیا، فاطال السجود، سجدے میں گئے تو سجدہ بڑا لمبا کیا، کتنا لمبا حتی ظننتو، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا انہو قد قبض، کہ سرکار کا کہیں وصال تو نہیں ہو گیا، اتنا وقت سجدے میں گزر گیا۔ فقمت حتی حرکت ابہامہ، میں اٹھی یہاں تک کہ میں نے اٹھ کے سرکار کے انگوٹھے کو حرکت دی، سرکار کا انگوٹھا پکڑ کے میں نے اسے ہلایا، تو جب میں نے ہلایا تو فتحرکا، تو سرکار کے بدن نے حرکت کی، تو مجھے یقین ہوا کہ سرکار زندہ و تابندہ ہے، یعنی ظاہری حیات کے لحاظ سے جو انہیں خدشہ لاحق ہوا وہ خدشہ دور ہو گیا۔ کہتی فرجا تو میں ہٹ کے پیچھے بیٹھ گئی کہ سرکار کی نماز ہے، خاص راز کی بات ہے۔ کہتی ہیں فلما رفع راسہ من السجود، تھوڑی دیر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، وفرغ من صلاتہ، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز سے فارغ ہوئے۔ قال یا عائشہ اظننت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد خاص بک، اے عائشہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے ویسے ہی جدا ہو جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا واللہ، حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی لا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نازیبا خیال تو نہیں آیا، لیکنی ظننت انکا قبضت لطول سجود کا، سجدہ لمبا ہونے کی وجہ سے میں نے سمجھا کہ کہیں آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لمبے سجدے کو تو نے دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ آج رات کون سی ہے؟ اتدرین ایا لیلۃ ھذہ، تم جانتی ہو، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ قلت، سید عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، میں کچھ نہیں جانتی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ھذہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ ہے شعبان کی 15ویں رات۔ دیکھو یعنی کتنا اہتمام بتایا سرکار نے بار بار اپنی احادیث کے اندر، اور پھر فرمایا فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، اس کے لفظ جدا ہے بھائی، یہ وہ رات ہے کہ جس میں ان اللہ عز و جل رب ذوالجلال اس رات کو، یہ اگلا لفظ جو ہے نا وہ متشابہات میں سے ہے، اس کا معنی ہے جھانک کے دیکھنا کسی کو، تو جھانک کو وہ دیکھتا ہے جسے ویسے نظر نہ آ رہا ہو، مثلا یہ کائنات لگی ہے، یہ پیچھے ذوالفقار صاحب کھڑے ہیں، ان کو ویسے نظر نہ آئے تو یوں آگے جھانک کے دیکھیں
تو جھانک کے دیکھنے والے میں محتاجی ہوتی ہے کہ ویسے اسے نظر نہیں آتا، دیوار کے اوپر سے جھانک کے دیکھ رہا ہے، لیکن ایک جھانک کے دیکھنا کا مطلب ہوتا ہے توجہ اور پیار سے دیکھنا۔ تو اس مقصد کے لیے ویسے تو رب کو جھانکنے کی حاجت نہیں ہے، یہ دوسرے مقام پر ہے کہ رب نے بدر والوں کو جھانک جھانک کے دیکھا، بدر والوں کو۔ تو یہاں رب سارے مسلمانوں کو سوائے ان کے جن کا استثناء کیا گیا خاص پیار سے دیکھتا ہے، خاص پیار سے دیکھتا ہے۔ سرکار نے عائشہ صدیقہ کو رات کی خبر دی اور ساتھ فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ رب ذوالجلال جب پیار سے دیکھتا ہے فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، جو مستغفرین ہو ان کو بخش دیتا ہے۔ مستغفرین کون ہے؟ استغفار کرنے والے، مستغفرین کو اللہ بخش دیتا ہے، اور ساتھ وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، جو رحمت مانگتے ہیں ان کو رحمت دیتا ہے۔ مستغفر کہتے ہیں بخشش مانگنے والے کو، مسترحم کہتے ہیں رحمت مانگنے والے کو۔ فرمایا جو بخشش مانگے اسے رب بخشش دیتا ہے، بخش دیتا ہے، اور جو رحمت مانگتا ہے اللہ اس رات اس کو رحمت دیتا ہے۔ وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحَقْدِ كَمَا هُمْ، اب وہ شہنا کی جگہ وہ آ گیا، فرمایا جن کے دل میں ناجائز بغض ہے کسی مسلمان کا اسے ویسے ہی رہنے دیتا ہے، کما ہم، جیسے ہے اسے ویسے ہی رہنے دیتا ہے۔ مسترحمین کو رحم، مستغفرین کو بخشش عطا کرتا ہے رب ذوالجلال اس خصوصی رات کے اندر۔ اور اس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کا جو تعارف آگے چلا، اس میں محمد بن مغیرہ کہتے ہیں، یہ جو عمومی طور پر بات اس رات کے بارے میں بیان کی جاتی ہے، تقطع الآجال من شعبان الی شعبان، شعبان سے شعبان تک، شعبان سے شعبان تک ایک لسٹ بنائی جاتی ہے مرنے والوں کی۔ تقطع الآجال، مرنے والوں کی لسٹ شعبان سے شعبان تک بنائی جاتی ہے۔ کہتے ان الرجل لینکہ، ایک بندہ شادی کرتا ہے، حالانکہ اس کا نام تو اس لسٹ میں لکھا ہوا ہے، لینکہ شادی کرتا ہے، اور پھر ویولد لہ، اس کے ہاں بیٹا بھی پیدا ہونا ہے، مگر شادی ہوگی بیٹے کی ولادت سے پہلے وہ قبر میں جا چکا ہوگا۔ یعنی اس رات کو یوں لسٹیں تیار ہوتی ہیں، وقد خرج اسمہ فی الموتى، مردوں میں اس کا نام جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ اس پر بحث کرتے ہوئے پھر امام محمود آلوسی بغدادی نے ان تفصیلات کو لکھا کہ قرآن مجید کے 25ویں پارے میں جو آیت ہے، اس رات کے لحاظ سے اس کو کچھ مفسرین نے شمار کیا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر امر حکیم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس پر پھر صدیوں میں اس رات کے بارے میں یہ آتا رہا، ائمہ لکھتے رہے کہ یہ بڑی حساس رات ہے، کہ خاص فیصلے ہو رہے ہیں، تو فیصلوں کے وقت تو چھوٹی سی عدالت میں بھی بندے کے لیے بڑی بے چینی ہوتی ہے، اسے نیند کیسے عدالت میں آتی ہے، تو یہ تو خاص رات ہے، پتہ نہیں بندے کا کیا فیصلہ ہو رہا ہے، تو یہ تو جاگ کے گزارے، اس میں تو پٹاخے نہ چلائے، شور شرابہ نہ کرے، میوزک نہ بجائے۔ ادھر ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہوں کے انبار پیش کیے جا رہے ہیں رب کے سامنے، اور اس کا کوئی فیصلہ ہونے والا ہے، اس کے لیے کوئی فیصلہ ہو رہا ہے بڑا سخت، یہ مرنے والا ہے یا گناہوں کے لحاظ سے، تو اسے اب تو سہم کر اور بڑا محتاط ہو کے رب سے ڈر کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یا توبہ میں مصروف ہونا چاہیے اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے۔ تو یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے فیہا یفرق کل امر حکیم سے لیتے ہوئے جو پہلی آیت تھی وہ بھی ساتھ ملا دی اسی حکم کے اندر، وہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن لیلہ مبارکہ میں اتارا ہے، اور اس لیلہ مبارکہ میں سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اب سارا آپ جانتے ہیں کہ قرآن اترا ہے شب قدر کو،
اور لیلہ مبارکہ سے مراد اگر 15ویں شب شعبان کی لینی ہے تو پھر وہ شب قدر تو نہیں ہے، قرآن 15ویں شب کو تو نہیں اترا، قرآن تو رمضان میں اترا ہے۔ تو امام محمود آلوسی نے اس سلسلہ میں لکھا